ایوب بیگ صاحب یہ بتائیے کہ چار ممالک کا اتحاد جو ہے، جس میں امریکہ ہے، بھارت ہے، جاپان ہے اور آسٹریلیا ہے، جسے کوارڈ کہا جا رہا ہے، اور چند دن پہلے ان کے سربراہان کی ایک ٹیلی کانفرنس ہوئی ہے جس میں جو بائیڈن بھی اور نریندر مودی نے بھی شرکت کی ہے اور اسی طرح باقی سربراہان نے بھی. ظاہری طور پہ تو اس کوارڈ کا جو کانفرنس میں جو موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں وہ تو ہوئے ہیں کہ جی ویکسین کی تیاری، اس کی تقسیم، موسمیاتی تبدیلی اور ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا رجحان جو ہے، یہ ہیں ظاہری طور پہ. آپ یہ بتائیے کہ پہلے بات یہ ہے کہ یہ چار ممالک کا اتحاد جو ہے یہ کیا ہے، اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور پھر اس خطے کے حوالے سے، ہمارے افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے اس کوارڈ کے پیش نظر جو ہیں وہ کیا در پردہ مقاصد کیا ہیں اس کے اور کیا اہداف ہیں اس کے؟ یہ وسیم صاحب اس میں کوارڈیٹرل اسٹریٹجی ڈائلاگ کا مخفف ہے جی. یعنی چار ملکوں کا، چار ممالک کا اتحاد. اور جیسے کہ ابھی آپ نے ان کے نام لے دیے ہیں، امریکہ ہے، بھارت ہے، جاپان ہے اور آسٹریلیا ہے. اگر ان ملکوں کے نام پر آپ غور کریں تو ان کے اتحاد کی وجہ اس غور کرنے سے بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. مثلا اس میں سے امریکہ تو ہوا نا بادشاہ، جی. اس نے تو ہر جگہ ٹانگ رانی ہے، اس کا معاملہ یہ ہے. آسٹریلیا اور جاپان کا تعلق چائنا سے سمندری ہے اور بھارت کا تعلق چائنا سے زمینی ہے. بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ یہ بادشاہ جو ہے امریکہ، یہ ایک طرف سے جاپان اور آسٹریلیا کی مدد سے چائنا کا سمندری گھیراؤ کرنا چاہتا ہے، اس کا سمندری محاصرہ کرنا چاہتا ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنے بحری بیروں کی طرح خود بھی موجود ہوگا، ان کی مدد سے ہی ہوگا نا. لیکن اصل میں تو جاپان اور آسٹریلیا کو لگتے ہیں. اور دوسری طرف بھارت کا کیونکہ زمینی تعلق ہے چائنا کے ساتھ، تو بھارت کے ذریعے چائنا کا زمینی گھیراؤ کرنا مقصود ہے. بھارت کے ذریعے ایک وجہ تو یہ سامنے آ گئی. بالکل یہ آئی وجہ، اصل میں وجہ یہی ہے. اس سے کیا ہوگا، بھارت سے جب تصادم کا معاملہ ہوگا، بھارت جب گھیراؤ کرے گا تو اس سی پیک اور بی آر آئی جو ہے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جائے گی، چائنا کے ان منصوبوں کو سیبوٹاژ کیا جائے گا. یہ ہے. اور سمندری راستے سے ویسے ہی چائنا کو آگے بڑھنے نہیں دینا. آپ کو معلوم ہے چائنا نے کتنے بنا لیے ہوئے ہیں مصنوعی جزیرے وغیرہ، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سمندری راستے سے یہ گویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں فوکس کر رہا ہے امریکہ چائنا کو، اور چائنا کو ہر راستے سے اس کا محاصرہ کر کے وہ اس کی ابھرتی ہوئی اور بڑھتی ہوئی طاقت کو ختم کرنا چاہتا ہے یا محدود کرنا چاہتا ہے. یہ ہے اس کا مقصد. اور اس کام کے لیے وہ اس نے ان چار ملکوں کا عسکری اتحاد ہے. اس اتحاد نے مالابار میں جنگی مشقیں بھی کی ہیں، اور اسی موقع پر پاکستان اور چائنا نے بھی جنگی مشقیں کی ہیں. تو خطے میں یہ صورتحال بنا رہا ہے. یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ جنگ کا شعلہ بھڑکانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں کہ یا تو جنگ کا شعلہ بھڑک جائے، اور اگر یہ جنگ کے شعلہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے مفادات کے تابع آ جائے، جو ہم چاہتے ہیں اس کے مطابق چلیں تو کوئی جنگ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر یہ اپنے مفاد، اگر چائنا تجارت کو بڑھائے گا، اگر چائنا اپنی عسکری قوت کو بڑھائے گا تو پھر ہم یوں کاؤنٹر یعنی چائنا کو اس انداز میں پریشرائز کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو بائیڈن کی ایک ٹیم بھی باقاعدہ گئی ہے ان چاروں ملکوں میں، خود نہیں گیا، اس کی اپنی ٹیم. چار سربراہوں کی کانفرنس ہونا ہی اٹ سیلف بہت بڑی بات ہے. لیکن دیکھیں ایک اس طرح کی کانفرنس کی اور بات ہوتی ہے، اور فزیکل وزٹ کی اور بات ہوتی ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. کئی فزیکل وزٹس کے بعد سربراہان ملتے ہیں نا جناب. جی تو یہ ایک بہت بڑا ایونٹ، دونوں بڑی اہم ہے. شمالی کوریا کے جو ہے سربراہ، ان کی ہمشیرہ نے ایک بات کی، وہ ان کی بن رہی ہیں جانشین شاید بن رہی ہیں، وہ ان کو بڑا سپورٹ کریں، بڑی ان کی سیاسی بصیرت کی وہاں بڑی باتیں، اور اس کی ہمشیرہ کی. تو اس نے کہا ہے کہ امریکہ یہاں باز آ جائے، امریکہ جو کر رہا ہے اس سے مجھے بارود کی بو آ رہی ہے. یعنی وہ امریکہ کے عزائم بتا رہی ہے کہ امریکہ یہاں جنگ کے شعلے بھڑکانا چاہتا ہے، امریکہ اس سے باز آ جائے. اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس سے دور دور، امریکہ سے دور دور کچھ جنگ کے شعلے جو ہیں برکتے ہیں تو برک جائے، اس کی اسے پرواہ نہیں ہے. اسے پرواہ نہیں ہے. اچھا، پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے کیا ان کے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو صورتحال اختیار کر گئی ہے، ملکی حیثیت تو کوئی رہی نہیں کہ فلاں ملک سے جنگ کرے، فلاں ملک فلاں. اب تو یہ سب یہ کوارڈ ہے،
اس کے مقابلے میں پاکستان، چائنا ہے، رشیا ہے، ان کا آپس میں ٹرکی ہے، اس میں اب تو جو بھی ہوگا نا، اب تو گروہ، اب یہ کہہ سکے اب تو جس طرح گروہ نہیں لڑتے، اب تو ملکوں کے گروہ لڑیں گے، ملک نہیں لڑیں گے. جو صورتحال آگے آ رہی ہے، ایک گروہ یہ بن، گروہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اتحاد کا لفظ استعمال کر لے، جو اتحاد بنے ہیں نا یعنی دنیا، اگر خدا نہ خواستہ جنگ ہوئی تو ورلڈ وار والی اسی طرف جائے گی، بڑی مشکل ہے. دیکھیں جنگی اتحاد ہوں گے. اس وقت جو جنگ ڈیلے ہو رہی ہے نا، میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے، غلطی کا امکان ہے، کہ ایسی جنگ کی جائے جو اس خطے تک محدود ہو، اس خطے سے آگے نہ جائے. وہ اس خطے کے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ چائنا ہو، پاکستان ہو، انڈیا امریکہ کا اتحادی ہے نا. آدھا انڈیا مر جائے، 75% انڈیا مر جائے، امریکہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. امریکہ کو کچھ اگر پرواہ ہے تو یورپ کی ہے، امریکہ کو اگر کچھ پرواہ ہے تو اپنے امریکہ کی ہے کسی حد تک. اور ابھی تک جو جنگ کا معاملہ ڈیلے ہوتا چلا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ محدود جنگ چاہتے ہیں، اور محدود جنگ ہوتی نظر نہیں آتی.